صوفیزم کی اگر بات ہو رہی ہو تو مولانا رومی کا ذکر تو ضرور آئے گا۔ وہ 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1273 عیسوی میں وفات پائی۔ وہ پرشیا میں پیدا ہوئے لیکن زندگی کا زیادہ تر حصہ ترکی میں گزارا۔ ترکی کے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے میں اصل ہاتھ انہیں کا تھا۔ جلال الدین رومی کا اثر مسلم سوچ پر انتہائی گہرا پڑا۔ شمس تبریز، داتا گنج بخش، بابا فرید یا امیر خسرو، شہباز قلندر، بلے شاہ یا نظام الدین اولیاء مولانا رومی سے متاثر ہیں۔ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو فیض احمد فیض اور علامہ اقبال بھی ان سے متاثر ہیں، بلکہ علامہ اقبال تو مولانا رومی کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ رومی اپنی شاعری کو اپنے خیالات کی ترجمانی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اپنے زیادہ تر خیالات شاعری کے ذریعے پیش کرتے تھے اور وہ اپنی شاعری کو موسیقی کے ساتھ جوڑتے تھے اور موسیقی کو رقص کے ساتھ۔ آپ نے وہ گھومتے ہوئے درویش دیکھے ہوں گے، وہ رومی سے ہی متاثر ہیں۔ رومی نے 3000 سے زائد غزلیں، 2000 سے زائد رباعیاں لکھیں، لیکن ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے وہ ہے مثنوی، جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 4,40,000 سے زیادہ مصرعے لکھے۔ رومی کی شاعری گہری اور پیچیدہ سچائیوں کو خوبصورت مگر سادہ الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ وہ انکشاف کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دل میں اتریں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو ہم اپنی روح کے نزدیک ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اپنی روح کے نزدیک ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ جب میں اپنی روح کے نزدیک ہو جاتا ہوں تو مجھے بھی خدا اپنے نزدیک محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رومی کہتے ہیں کہ جو سکون ہم اپنی زندگی میں تلاش کرتے ہیں وہ خدا کی اس کائنات میں خدا کے ساتھ فنا ہونے کے علاوہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ رومی کی شاعری میں موجود سادہ مگر گہری روحانی سچائیاں ہمیں خدا کی طاقت اور توانائیوں کے نزدیک لے جاتی ہیں، اس سے تعلق کا ایک رابطہ فراہم کرتی ہیں۔